السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، آج کے اس IIC سینٹر میں ہفتہ واری پروگرام کے اندر جو موضوع مجھے لب کشائی کے لیے دیا گیا ہے وہ آپ نے سنا، سود اور اس کی مختلف شکلیں۔ اللہ مجھے دلائل کی روشنی میں صاف اور سلیس انداز میں بیان کرنے اور ہم سب کو جو حرام راستے ہیں جو سود کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اس ترقی یافتہ دور میں کتنا جری ہو چکا ہے۔ انسان کی جنگ انسانوں سے ہوتی تھی، ہو رہی ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ انسانوں کی جنگ اللہ سے چھڑ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے مقابلہ آرائی کی اس انسان نے سوچ لیا ہے، اس لیے کہ وہ سود میں اپنے آپ کو ملوث کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ وعید سنائی کہ اگر تم نہیں بچتے ہو، سود کے راستوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہو، تو کس سے جنگ کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ بہت بڑی وعید ہے یہ، بہت بڑا الٹیمیٹم اور وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن سود ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ سود عربی زبان میں اس کے لیے ربا کا لفظ ہے۔ ربا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ربا کو ڈکشنری میں، لغت میں ربا یربو ربن، بڑھنا، زیادہ ہونا، اسے ربا کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں جب پوچھا جائے کہ اسلام میں ربا کسے کہتے ہیں، انٹرسٹ، تو علماء کرام نے، مفسرین نے احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی دو قسمیں بتائیں ہیں۔ ربا کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک ہے ربا الفضل، کہ کسی چیز کا آپ تبادلہ کریں آپس میں،
اور جتنا دیں اس سے زیادہ لیں، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں 5 سے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، کہ اگر انسانوں کو ان میں تبادلے کی ضرورت پڑے تو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے آج بھی گاؤں وغیرہ جو ولیجرز ہیں، ولیجز میں آپ جائیے، وہاں کے رہن سہن میں یہ بات اب بھی موجود ہے کہ وہ لوگ غلہ جات دے کر کے اور لوگوں سے دوسرے غلے وصول کرتے ہیں، اس لیے کہ کیش نہیں ہے، کسان ہے، غلے کی پیداوار ہے اور غلہ دے کر دوسرا غلہ لے رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اب بھی پائی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے کچھ حدود و قیود اسلام نے بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر آپس میں تبادلہ ہو تو برابر سرابر ہو، کم اور بیش نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک ہے سونا، دوسری ہے چاندی، اسی طرح گیہوں، نمبر 4 جو، اور نمبر 5 کھجور، نمبر 6 نمک۔ ان کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا اور کہا، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل یدا بید۔ یہ آدھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، 2254 نمبر کی حدیث ہے، 2254۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم سونے کو سونے سے بیچیں، چاندی کو چاندی سے بیچیں، گیہوں کو گیہوں سے، جو کو جو سے، کھجور کو کھجور سے، نمک کو نمک سے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ، مثلم بمثلن، کہ جتنا دیں اتنا ہی لیں، اسی جیسا، کم اور زیادہ نہیں، اور دوسری شرط ہے یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ، ادھار نہیں، ابھی دیجیے اور ابھی لیجیے، اس لیے کہ بعد میں پھر جھگڑا ہو سکتا ہے، ان کے دام آپس میں کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری شکلیں ہوں گی جس سے آدمی کے درمیان تنازع ہو جائے گا، اس لیے یدم بے یدن، ہاتھوں ہاتھ ہو، اور مثلم بے مثلن، برابر سرابر ہو۔ کب؟ جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو رہا ہو، سونے کو سونے سے۔ ممکن ہے ایک سونے میں کچھ کیرٹ اس کے لیس ہوں، کم ہوں، دوسرے میں زیادہ ہوں، لیکن اگر وہ سونا ہے تو برابر سرابر ہی آپ کو لینا اور دینا ہے۔ سونے کا تبادلہ سونے سے تو کمی بیشی نہیں، اور چاندی کا چاندی سے تو کمی بیشی نہیں، 1 کلو دیں تو 1 کلو ہی لیں۔ کھجور اگر کھجور سے تبادلہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ گئے سعودی عمرہ کرنے کے لیے اور آپ نے کہا چلو میں 4-5 کلو اجوا لے لیتا ہوں، اجوا کھجور جانتے ہیں نا آپ لوگ، مہنگی ہے یا سستی؟ بہت مہنگی ہے اجوا کھجور، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، روزانہ صبح سویرے جو 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس دن اس کو نہ کوئی جادو، نہ ٹونا، نہ نظر بد، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، یہ اس کی فضیلت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اس فضیلت کے پیش نظر اس کا ڈیمانڈ بڑھ گیا تو بہت مہنگی بک رہی ہے کھجور۔ اب اگر آپ سوچیں میں 5-10 کلو لے لیتا ہوں اور چل کے ممبئی میں کہوں گا کہ بھئی 1 کلو اجوا لیجئے اور ہمیں 10 کلو سکری دیجئے، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے لے لو، بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے اگر آپ کھجور دے رہے ہیں اجوا اور لے رہے ہیں سکری یا کوئی اور کھجور، تو بھلے آپ کی کھجور بہت مہنگی ہے، آپ خرید کر لائے ہیں، لیکن آپ پیسے سے نہیں بیچ رہے، آپ کھجور کو کھجور سے بدل رہے ہیں، جنس کو جنس سے، تو ایسی صورت میں کمی بیشی جائز ہے نہیں۔ آپ نے 1 کلو اجوا دیا ہے تو آپ کو سکری یا دوسری کھجور 1 ہی کلو ملے گی، آپ اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔
حالانکہ آپ کی کھجور بہت مہنگی ہے اور سکری اس کے مقابلے بہت سستی ہے. 1 کلو میں جتنا اجوا ملتا ہے اتنے میں 5 سے 10 کلو سکری آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود کھجور سے بدلیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں. ہاں ایسا آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی اجوا کھجور مارکیٹ میں لے جا کر بیچی. آپ نے 1 کلو 1000 یا 2000 میں بیچ لیا. مثال کے طور پر 1000 روپے آپ کو مل گئے. اب اس 1000 روپے سے آپ گئے اور آپ نے سکری 10 کلو خرید لیا کیونکہ 100 روپیہ کلو مثال کے طور پر بک رہی ہے, تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ یہاں جنس بدل گیا, یہاں پیسے سے آپ کی خریداری ہو رہی ہے, کھجور سے نہیں خریدی جا رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی جنس کو اسی جنس سے بدلیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے. اگر اس میں ہم نے 1 کلو اجوا دے کر 2 کلو سکری مانگا تو یہ جو 1 کلو ایکسٹرا ہے یہی سود ہے, جس کا نام ربا الفضل ہے. جی جائز نہیں ہے. تو اچھا, اس حدیث میں دیکھیے گیہوں اور جو دونوں کو الگ الگ جنس بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. گیہوں کو گیہوں سے بدلیں گے تو برابر سرابر, جو کو جو سے تو برابر سرابر. لیکن اگر گیہوں اور جو کو آپس میں بدلیں تو کمی بیشی جائز ہے؟ ہاں جائز ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. دلیل دیکھیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. وَأَمَرَنَا أَن نَّبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں آگے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سونے کو چاندی سے, چاندی کو سونے سے بیچیں, اور جو کو گیہوں سے اور گیہوں کو جو سے بیچیں, ہاتھوں ہاتھ جیسے چاہیں, کم یا زیادہ. ہمیں حکم دیا کہ جائز ہے, اس لیے کہ یہاں پر جنس ایک نہیں رہی, جنس کیا ہوئی؟ بدل گئی. سونا چاندی سے بک رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ 1 کلو چاندی دیں گے تو آپ کو کچھ گرام سونے ملیں گے, ہے یا نہیں؟ چاندی کی قیمت بہت کم ہے, تو سونا اور چاندی دو الگ الگ جنسیں ہو گئی ہیں. ممکن ہے 1 کلو سونے کے اندر آپ کو کئی کلو چاندی ملے جس کا اندازہ آپ نہ کر سکیں, اس لیے کہ دونوں کی جنسیں بدل گئیں. سونے کو سونے سے بدلیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں, لیکن چاندی سے اگر بدلیں تو کمی بیشی جائز ہے. اسی طرح گیہوں کو جو سے, جو کو گیہوں سے بدل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی پیداوار کم ہے اور ڈیمانڈ بڑھ گیا, مہنگائی بڑھ گئی اس کی, لیکن گیہوں کی پیداوار زیادہ ہے, گیہوں سستا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی مجھ سے 5 کلو گیہوں لے لو, آپ کے پاس جو کی پیداوار ہوئی ہے تو ہمیں ذرا 1 کلو جو دے دو. جائز ہے یہاں پر, حالانکہ دونوں اناج ہیں لیکن دونوں کی جنس بدل گئی, ایک کا نام گیہوں دوسرے کا نام جو. تو اس میں یدم بے یدن تو ہے, ہاتھوں ہاتھ لینا اور دینا ہے, لیکن کمی اور بیشی جائز ہو گئی, بالکل ایسے جیسے سونے اور چاندی کے آپس میں تبادلے کے وقت کمی اور بیشی جائز ہے. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے. ہم انڈین کرنسی, اس کے بدلے میں ریال جاتے ہیں سعودی لے لیتے ہیں, اور ہم اگر یورپ چلے گئے تو وہاں ہم یورو لے لیتے ہیں یا ڈالر لے لیتے ہیں, اور اس میں کم زیادہ ہو رہا ہے, تو کیا یہ کمی بیشی جائز ہے؟ ہاں, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ 17,000 انڈین دیتے ہیں تب 1,000 ریال ملتا ہے, بولو ملتا ہے کہ نہیں؟ کمی بیشی ہو گئی. کیا یہ جائز ہے؟ دونوں تو روپے اور سکے ہیں, جائز ہے. اس لیے کہ وہ ریال ہے اور آپ کا روپیہ ہے, وہ ڈالر ہے اور آپ کا ریال ہے. یہاں کمی بیشی جائز ہے, بالکل ایسے جیسے سونے اور چاندی کا تبادلہ آپس میں کریں تو کمی اور بیشی جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ 2,000 کی نوٹ نکلی ہے لیکن پھٹ گئی, بچے نے پھاڑ دیا, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بورڈ لٹکا ہوا ہے, یہاں پھٹے نوٹ چینج کیے جاتے ہیں, اور آپ لے کر پہنچ گئے. اس دکان والے نے کہا کہ ایسا ہے 2,000 کی نوٹ آپ کی پھٹ گئی ہے, تو پھٹی ہوئی ہے, آپ تو چلائیں گے نہیں اس کو, میں چلاؤں گا نا, تو آپ کو میں اس کے بدلے صرف 1,500 دوں گا اور آپ کو 2,000 مجھے دینا ہوگا کیونکہ آپ کی نوٹ پھٹی ہوئی ہے. تو بتائیے کیا 2,000 کے بدلے 1,500 آپ کا لینا یا اس آدمی کا
جو ہے آپ کو صرف 1500 دینا اور آپ سے 2000 لینا، وہی سکہ ہے، وہی کرنسی اسی ملک کی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کہ مولانا یہ نوٹ تو پھٹی ہے نا، تو بے وقت ہو گئی، بے ویلو ہو گئی، تو پھر اگر ہمیں 1500 یا 1000 روپیہ مل رہا ہے تو آخر کچھ تو مل گیا، کچھ تو مل گیا، اور وہ بھی کما لے گا۔ نہیں، یہاں پر وہ سود ہو جائے گا۔ اگر وہ پھٹی ہوئی نوٹ لے کر آپ گئے اور اس نے بھلے صرف آپ سے 1800 1900 روپیہ بھی اگر آپ کو دیا اور 100 روپیہ 50 روپیہ 25 روپیہ بھی کمایا، ایکسٹرا لیا، تو وہ سود ہے، اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اگر کوئی حل نہیں ہوتا تو بھی یہ سود تو بہرحال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہی کرنسی سے کرنسی بدل رہے ہیں آپ، لیکن حل موجود ہے۔ کیا کریں گے آپ وقت نکالیے اور بینک میں جائیے۔ اگر 1 سے 2 ٹکڑا ہے تو بینک بھی لے لیتا ہے۔ آپ 2000 دیجئے اور بینک آپ کو پورا 2000 صحیح سالم نوٹ دے گا، اگر آپ کا وہ نمبر صحیح سالم ہے۔ اور اگر زیادہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے تو بھی بینک لے گا، اگر اس کا نمبر جوڑا جا سکے۔ آپ RBI میں چلے جائیے وقت نکال کر، ریزرو بینک آف انڈیا، اگر یہ عام بینک نہیں لے رہے ہیں تو وہ ضرور لے گا۔ بس یہی کہ تھوڑی سی لائن آپ کو لگانی پڑے گی اور اس کا جو کچھ فارمیلٹی اس کی ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، وہاں آپ کو پورا 2000 کا 2000 مل جائے گا، بھلے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں اس کے۔ جی، وہ فارم بھر کر کے آپ کو نوٹ کی نمبر وغیرہ سب شو کرنا پڑے گی، آپ کو پورا ملے گا۔ تو میرے بھائی، یہ مجبوری کہاں ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے؟ ضائع نہیں ہو رہا ہے آپ کا نوٹ، پھٹ گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پورا ملے گا۔ پر یہ کہ فلاں آدمی دے رہا ہے، ہمیں اس کے بدلے 1000 میں 2000 دے دوں، بدل لوں، اپنے گھر ہی کے پاس یہ دکان ہے، یہ جائز نہیں، یہ سود کا تبادلہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے اجوا دے کر کے آپ سکری زیادہ نہیں لے سکتے، یا سکری زیادہ دے کر آپ اجوا کم نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کرنسی کا آپس میں 1 روپے سے دوسرے روپے کو، اسی ملک کے روپے کو خریدنا اور کم اور زیادہ کرنا، یہ سود ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اس کا نام ہے ربا الفضل، کہ جنس کا جنس سے تبادلہ ہو تو بالکل برابر سرابر، ایک ہی جنس ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، بالکل برابر سرابر۔ 2 شرطیں میں نے بتائی، نمبر 1 مثلاً بے مثلاً، ایک دم برابر سرابر، اور نمبر 2 یدم بے یدن، یعنی بالکل ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جنس بدل گئی، جیسے ریال اور روپیہ ہو گیا، یا سونا اور چاندی، یا گیہوں اور جو، یا نمک اور کھجور، الگ الگ جنس سے آپ تبادلہ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ آپ 1 کلو کھجور دے کر 10 کلو نمک لے لیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو، جائز ہے۔ آپ 10 کلو نمک دے کر کے آپ کہہ لیجئے کہ 5 کلو جو لے لیں، کوئی آپ کو نہیں روکتا ہے، کیونکہ جنس بدل گئی ہے۔ یہ ہے ربا الفضل۔ اور دوسرا ہے سود ربا النسیئہ۔ ربا النسیئہ، اس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی جیب سے یا اپنی تجوری سے کسی ضرورت مند کو قرض دیں، مثال کے طور پر 1 لاکھ، اور آپ یہ کہیں کہ 1 لاکھ لے جاؤ، لیکن جب لوٹانا تو مجھے 1,10,000 دینا، یا 1,05,000 دینا، مطلب 5,000 ایکسٹرا یا 10,000 ایکسٹرا۔ تو آپ نے 1 لاکھ بھی اپنا لے لیا جو آپ نے دیا تھا، اس پر ایکسٹرا جو 1000 2000 5000 جو بھی آپ نے لیا ہے، یہ کیا لیا آپ نے؟ اس کا نام سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کو ربا النسیئہ یا ربا القرض کہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کا سود، چاہے جنسوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، کھانے پینے کی چیزوں کا آپس میں، یا اسی طرح پیسے دے کر کے آپ اس پیسے کے بدلے ایکسٹرا کچھ پیسہ وصول کر رہے ہوں، ہر 2 طرح کا سود حرام ہے۔ کہاں پر؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہر قسم کا سود حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان فرما دیا تھا کہ اب ہر قسم کا سود میں حرام کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سود کے تعلق سے میرے بھائیوں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہم کوئی بہانہ بنائیں اور لے جا کر اپنے آپ کو سود میں ملوث کر دیں، اللہ سے جنگ چھیڑ دیں۔ تو بتاؤ، کیا جنگ اللہ سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیے، آخر ہم اپنی تجارت اور بزنس کے لیے بینک سے قرض لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کماتے ہیں، خوب ترقی کرتے ہیں، تو اگر بینک کو بھی اس کا 8 یا 10% جو بھی سود ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں 25-50 ہزار، تو کیا حرج ہے؟ آخر اس نے بھی کمایا، ہم نے بھی تو خوب کمایا۔ کچھ لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سارے لوگ قرض تجارت ہی کے لیے لیتے ہیں یا دوسری اور ضروریات بھی لوگوں کی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بچے بچیوں کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے قرض لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات زندگی خریدنا ہے، راشن پانی نہیں ہے، بھائی دے دو قرض۔ بیچارے کھانا پینا اپنا برقرار رکھنے کے لیے وہ قرض لے رہے ہیں، اس طرح کی ضروریات ہیں۔ تو وہ لوگ بیچارے کہاں پے کریں گے؟ کیسے ان کے ہاں یہ ایکسٹرا منی پے کرنا ممکن اور پاسبل ہوگا؟ اچھا، دوسری بات، اگر آپ تجارت ہی کے لیے لے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بھی کمایا اس لیے ہم نے اسے دے دیا، تو کیا حرج کی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ترقی کیا، لیکن کیا بینک نے آپ کو قرضہ دیتے ہوئے، لون دیتے ہوئے گارنٹی بھی دی تھی کہ جو پیسہ لے جا رہے ہو اس سے کبھی نقصان نہیں ہوگا، صرف فائدہ ہوگا؟ بولو بھائیو، کوئی بینک گارنٹی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ فیوچر کی بات کسی کو نہیں پتا، خود بینک ڈوب جاتے ہیں، لوگ ڈبو دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، ریلائنس بک گئی، بکی یا نہیں؟ بولو بھائیو، کتنا لاس ہوا ہے بینکوں کا، کتنا قرض لیا تھا اس انسان نے، ڈوب گیا۔ بولیے، کنگ فشر کے مالک نے کتنا ڈبویا بینکوں کو، اللہ اکبر، اور آج جا کر کے وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب نے قرض لیا تھا لیکن آج دیوالیہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا کوئی بینک یہ ذمہ داری، یہ ضمانت لے سکتا ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ صرف فائدے والی منی ہے، پیسہ ہے، اس سے خسارہ نہیں ہو سکتا؟ آپ یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہوا تو سب کا ہی ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر سروے کر لیں تو رپورٹ آپ کو ملے گی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لون پر گاڑیاں اٹھائیں لیکن قسطیں نہیں پے کر سکے، تو آ کر کے بینک کے لوگ وہ گاڑی لے کر کے چلے گئے۔ آج وہ گاڑی گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے، نیلامی میں جا رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کا قسط نہیں پے کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دکانیں خریدیں، لون پر لیا، قسطیں نہیں پے کر پائے، لاس ہو گیا معاملہ، اور آ کر کے لاک کر دی گئی وہ دکان اور آج بند پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ نے پیسہ نہیں پے کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھر خریدے، لون پر لیا، قسطیں پے کر رہے تھے لیکن لاس ہو گیا، اب وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ پے کر سکیں، ان کا گھر کڑک ہو گیا، وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا یا بینک کے ہاتھ میں آ گیا، لاک کر دیا گیا، آپ کو باہر نکال دیا گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ آپ سروے کیجئے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ سود کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہیلے اور بہانے بناتے ہیں کہ نہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس لیے ہم ایسا کر سکتے نہیں۔ ہر قسم کا سود حرام ہے۔ اور سن لیجئے، ہمارے اپنے ذہن میں بات پنپتی ہے کہ سود لینے سے معاملہ بڑھ رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے، دیکھو ہم نے 5 لاکھ ان کو دیا، 10 لاکھ ان کو دیا، 25 لاکھ ان کو دیا، اور گھر بیٹھ کے میں لاکھوں سود میں کما رہا ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں سود سے معاملہ بڑھ رہا ہے، ہمارے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے کہا ہے سود لینے سے معاملہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، بلکہ آدمی ڈوب جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 276 پڑھیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے بھائی؟ آپ لے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مٹ رہے ہیں آپ، اور آپ جب دے رہے ہیں صدقہ و خیرات تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے یہاں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوجک کس کو سمجھ میں آئے گی؟ یورپ کے لوگ سمجھیں گے، امریکہ کے لوگ سمجھیں گے، برٹن اس کو سمجھیں گے، ایک اہل ایمان اس کو سمجھے گا کہ کس طرح سے سود لینے سے بھی آدمی مٹتا ہے اور یہاں صدقہ و خیرات کرنے سے آدمی بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اس کی تفسیر آپ پڑھیے سورہ روم سورۃ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 میں۔ کیا مطلب ہے کہ سود مٹاتا ہے انسان کو، صدقہ و خیرات سے انسان بڑھتا ہے؟
اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو کچھ تم سود لیتے دیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں بڑھتا یہ۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، لیکن جو کچھ زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں جس سے اللہ کی مرضی اور خوشی تلاش کرتے ہو، اولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل تبل دیتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ کیسے بڑھاتا ہے؟ آپ پڑھیے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 261، وہاں بڑی واضح تفسیر موجود ہے۔ قرآنی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں ڈالے، کمثل حبۃ، ایک دانہ زمین میں ڈالے، حبہ ایک دانے گرین کو کہتے ہیں، انبتت 7 سنابل، جس سے ایک پودا اگے جس میں 7 بالیاں ہوں، ایک دانہ زمین میں سڑا پھٹا اگا، پودا بن گیا، اور اس میں کتنی بالیاں آ گئی؟ 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو بتائیے 7 بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے بھائیو؟ کتنے دانے زمین میں پڑے تھے؟ ایک دانہ آپ نے 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کسی غریب کو دے دیا، اللہ نے اسے ایک پیڑ، ایک پودا بنایا جس میں 7 برانچز ہیں، ہر برانچ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، اس طرح ایک دانے کا اللہ آپ کو 700 دے رہا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آدمی کے اخلاص اور اس کی للہیت کو دیکھ کر اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، صرف 700 فکس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صدقہ و خیرات کرنے سے بڑھتا ہے، اور یہاں سود ہم وصول کر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے گاڑی نکالی، اللہ نہ کرے بڑی شان کے ساتھ اپنی مرسیڈیز، اپنی فارچونر، اپنی فلاں اور فلاں BMW جا رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، اور بس اللہ رب العالمین نے آپ کو شکار کر دیا۔ آپ جا کر چپک گئے کسی پہاڑ میں، کسی کھائی میں جا کر کے تہوبالا ہو گئے، آپ کی کار گئی، آپ کی شان و شوکت گئی، آپ نے جنگ چھیڑا تھا اللہ سے، کیسے محافظ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا؟ اور لوگ نکالتے ہیں گاڑیاں لون پر، اور اس کے بعد لکھتے ہیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں میرے بھائیو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، لون پہ گھر لیا اور بڑا اسٹیکر چپکا دیا، ھذا من فضل ربی، دس از بائی دا گریس آف مائی لارڈ۔ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم کو سود سے دلایا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کے لیے نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم جنگ کسی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں، اور جب ہم ایسا کریں گے اور سود کا پیسہ آتا ہوا ہمیں آپ کو بڑھوتری دکھائی دے گا، تو سن لیجئے آپ کی زندگی تو اجیرن ہو سکتی ہے، آپ کے پاس پیسہ تو آ سکتا ہے، بینک بیلنس آپ کا بڑھ سکتا ہے، لیکن کبھی چین کی زندگی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، آپ کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، لیکن بغیر گولیاں کھائے نیند نہیں آتی، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار اللہ نے آپ کو بنا دیا، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جنگ چھیڑی ہوئی۔ یہ پیسے آپ کے کام نہ آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کبھی بھی گاڑی لینا ہو یا اور کوئی چیز اگر لون پر اٹھا رہے ہیں، ہمیں 100 بار ان بینکوں کے پاس، ان کمپنیوں کے پاس، ان اسکیموں کو لینے کے لیے جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ سے ہم جنگ تو نہیں کر رہے، اور اللہ سے ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ آئیے، بڑے بڑے تاجر آج اپنا بڑا بڑا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام اپنے گاڑی سے کر رہے ہیں، اپنے پلین سے کر رہے ہیں، اپنے کہہ لیجئے کہ گاڑیوں سے نہیں۔ آپ دیکھیے سارے بڑے بڑے لوگ، بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے
بہت زیادہ ایکسپورٹ امپورٹ ان کا ہوتا ہے، لیکن سب کرائے کی گاڑیاں ہیں. سوئی سے لے کر بڑا بڑا شپ یا بڑا بڑا پلین وہ سپلائی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کرائے پہ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ کہاں مجبوری ہے کہ ہماری اپنی گاڑی ہو تو ہماری تجارت چلے گی؟ نہیں، ایسا ضروری ہے ہی نہیں. اور اگر یہ گاڑیاں ہمیں لینا ہی ہیں تو اس کے دوسرے راستے ہیں جو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ہاں گاڑی یقیناً آپ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کیسے ہمیں سود سے بچنا ہے اور اس کے راستے کیا ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ہمارے دلوں میں شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں تو ہم اپنا مال بڑھا رہے ہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لعنت برستی ہے ایسے انسان پر جو سود میں ملوث ہو، کسی بھی طرح، وہ لینے والا ہو، دینے والا ہو، گواہ بننے والا ہو، وہ لکھا پڑھی کرنے والا رجسٹرار بن گیا ہو، کسی بھی طرح سے اگر سود میں ملوث ہے، اس کا تعاون اور سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. صحیح مسلم کتاب البیوع، صحیح مسلم کتاب البیوع کی اس روایت میں ہے 1598 نمبر کی حدیث 1598. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اس انسان پر جو سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، یعنی لینے والا اور دینے والا. کھانے کھلانے کی بات کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ عام طور سے آدمی کھانے اور پینے ہی کے لیے استعمال کرتا ہے زیادہ تر. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں سود لیتا تو ہوں لیکن کھاتا پیتا نہیں ہوں، اسے میں صرف گاڑیاں لیتا بیچتا ہوں، تو جائز ہے؟ نہیں. اسے سمجھنا چاہیے کہ کھانے کھلانے کی بات اسی لیے کہ زیادہ تر استعمال اسی چیز میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے لینے والا اور دینے والا. وشاہدیہ، اور اس کی گواہی دینے والے، کہ بھئی ایک آدمی کا سودا ہو رہا ہے اور وہ بھی سود پر، لون پر، اور وہ باقاعدہ سائن کر رہا ہے کہ ہاں اتنا % میں ہر مہینے آپ کو پے کروں گا قسطوں میں سود، اور کمپنی نے کہا کہ گواہ بناؤ، تو آدمی گیا گواہ بن گیا، گواہی دینے والا بن گیا. بینک میں جا کر اس نے اس فارم پہ سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لون لو، میں تمہارا گواہ بن رہا ہوں. ایسا آدمی بھی سود میں تعاون کر رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے، برابر کا مجرم. وکاتبہ، اور سود کا معاملہ لکھنے والا، اس کا حساب و کتاب جو کرتا ہے، رجسٹرار جو ہے، وہ کلرک بھی برابر کا مجرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهُمْ سَوَاءٌ، سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں. لینے والا، دینے والا، لکھنے پڑھنے والا، گواہی دینے والا، سب کے سب کیا ہیں گناہ میں؟ سب کے سب برابر ہیں. اس لیے ہمارے ان نوجوانوں کو جنہوں نے MBA وغیرہ کی ڈگریاں لی ہیں یا BBA کر کے آئے ہیں اور مینجمنٹ کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے بینک ہی تو ہے، کہاں جاب کریں ہم؟ نہیں میرے بھائی، یہ مجبوری نہیں ہے. بینکوں کے علاوہ کتنے اسلامک انسٹیٹیوشنز کھل گئے ہیں. IIC سینٹر ہے، بولیے کون سا سود یہاں پہ؟ اس طرح کے سینٹر آپ تلاش کیجئے. آپ کے پاس بہت سارے اسلامک مدرسے کھل گئے ہیں، اسلامک اسکولز کھل گئے ہیں، کالجز کھل گئے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوشنز آ گئے ہیں. آپ ان میں جائیے، اپنی کیا کہتے ہیں، اپنا بایو ڈاٹا پیش کیجئے، وہاں پہ انٹرویو دیجئے، اور ایبراڈ نکل جائیے. بہت ساری کمپنیاں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ڈھونڈیے، تلاشیے. صرف جاب انہی بینکوں میں، اس لیے کہ زیادہ ملے گا، اس لیے کہ یہاں پر پلیسمنٹ ہے اور یہ سرکاری نوکری اور فلاں ہے. میرے جوانوں، یہ اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کے لیے پیش کرنا ہے. اور بتاؤ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی قسم نہیں تم اس کی جرات رکھتے ہو، اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو اس طرح کی اگر نوکری کسی جوان کی ہے جو بینکوں میں لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ جانتا رہا ہو. اس لیے کہ آپ اسی یوٹیوب پر دیکھیں گے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس لیے ہمارے جوان اس میں گرفتار ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان علماء کے فتوے کی حقیقت کیا ہے. لیکن میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی زبردست وعید سنائی ہے. ایک حدیث میں تو یہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب التجارات 2274 نمبر کی حدیث، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے 70 سے زیادہ درجے ہیں.
سود کے کتنے درجے ہیں؟ 70. یہ یعنی گناہ اس کے الگ الگ درجات ہیں، 70 سے زیادہ. اور سب سے کم ترین درجے کا گناہ، سب سے کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے سود کا کہ آدمی جائے اپنی ماں سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے. بولو، کوئی بڑا ہی بگڑائل جوان بھی لے کر کے آؤ اور پوچھو ذرا اس سے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا پسند ہے تمہیں؟ وہ آپ سے جھگڑا کرنے پر اتر آئے گا. آپ نے زبان کیسے کھولی؟ حالانکہ وہ دنیا کا بدترین انسان ہے، بگڑا ہوا انسان ہے، کرپٹ ہے، وہ تمام تر فسادی ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑا سے بڑا ایسا غلط کار انسان اپنی ماں کے ساتھ تو کم سے کم اسے برداشت نہیں کرے گا. آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے پر تیار ہو جائے گا. پھر میرے بھائیو، سود لے دے کر کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں وارد اس وعید کے مستحق اپنے آپ کو کیوں بنا رہے ہیں؟ سب سے کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے سود کا کہ آدمی اپنی ماں سے جا کر کے نکاح کر لے، اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو اس بری لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر جب فتح ہو گیا اور اس کے بعد وہاں یہودیوں کو، اہل کتاب کو، ذمیوں کو رکھا گیا معاہدے کے ساتھ کہ بھائی آپ یہاں جزیہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ آپ یہاں رہتے ہوئے سودی کاروبار نہیں کریں گے، منع کر دیا گیا تھا. معاہدہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی معاہدہ باقی تھا، لیکن ان اہل کتاب نے سودی کاروبار شروع کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی تو انہوں نے سروے کرایا اور جو لوگ اس میں ملوث ہو چکے تھے ان کو شہر بدر کر دیا، نکلوا دیا. کتاب الاموال ابو عبید قاسم بن سلام کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سود خوروں کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ شروعات کر دی تو ان کو نہیں بخشا گیا، ان کو شہر بدر اور وہاں سے بھگا دیا گیا. تو میرے بھائیو، اس طرح یہ سود بہت مہلک گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. لیکن ہمارے جوان کہتے ہیں کہ بھائی علماء ہی نے تو فتویٰ دیا ہے کہ ارے تم انڈین ہو نا، یو آر این انڈین مسلم، یو کین ٹیک انٹرسٹ بیکاز یو پے ٹیکس. کہتے ہیں کہ تم انڈین مسلمان ہو، تم ٹیکس دیتے ہو نا، تو ٹیکس یہ لیتے ہیں تو تم سود نہیں لے سکتے ہو. دیکھو کیا دلیل ہے، مارو گھٹنا پھوٹے سر. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں کہ کیا ٹیکس صرف مسلمان دیتا ہے، ہندو نہیں دیتا؟ کیا اہل کتاب یہاں جو بسا ہوا ہے، جوز، کرسچن اور دوسرے لوگ، کیا وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ بولو، دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہوئی؟ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اور بتاؤ، کیا یہ ٹیکس دینے کے بعد ان علماء سے پوچھو کیا آپ کا زکوٰۃ دینا معاف ہو جاتا ہے؟ ٹیکس آپ جو پے کرتے ہیں لائن لگا کر گورنمنٹ کو، کیا یہ دینے کے بعد زکوٰۃ آپ سے معاف ہو جاتی ہے؟ بولو بھائیو، نہیں نا. تو آخر یہ جواز کہاں سے کہ آپ لے سکتے ہو؟ نہ آپ کی زکوٰۃ معاف ہوئی اور نہ آپ ہی صرف ٹیکس دیتے، بلکہ تمام لوگ جو یہاں کے باشندے ہیں، جس بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، تجارت و کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، اگر وہ اس دائرے میں آتے ہیں تو انہیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس پے کرنا آپ کی مجبوری ہے. اسلامک گورنمنٹ رہتی تو شاید آپ کو اس طرح سے نہ ستایا جاتا. لیکن اگر یہ ٹیکس آپ مظلومانہ انداز میں پے کر رہے ہو تو سن لو، کسی بادشاہ کے، اس کے قانون کے ظلم و جبر کا شکار ہو کر اگر آپ برداشت کرتے ہوئے اس چیز کو پے کر رہے ہو، آپ ثواب کے مستحق ہوں گے. اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اگر کسی کے قانون کے پریشر میں آ کر آپ صبر کرتے ہوئے، آپ خروج یا بغاوت سے بچتے ہوئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ یہ پے کرتے ہیں تو آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا اس پر. جی ہاں، ایسی چیزوں پر صبر کرنے کی وجہ سے. اور یہ زبردستی کی وصولی ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ہم اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پے کیا ہے اس لیے ہمارے لیے سود حلال ہونا چاہیے. نہیں، یہ تو انہی علماء کرام کی منشگافیاں، انہی کے فلسفے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز بھی کبھی کبھی تین ہو جاتی ہے. ایک چیز کبھی کبھی تین، انہی فلسفیوں کے فلسفے میں ہوتی ہے کہ انڈا رکھا ہوا ہے، فلسفی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا انڈا ہے بھائی؟
3 ہے، حالانکہ 1 ہے وہ، تو 3 کیسے ہو گیا؟ کہا بھئی ایک تو رکھا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہی دیکھ کر ہمارے دماغ میں بھی پیدا ہوا ہے، تو دوسرا انڈا یہاں پہ ہے، اور آپ نے بھی اسے دیکھا تو تیسرا انڈا آپ کے دماغ میں ہوا، 3 ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے، کسی آدمی نے بیچ والا اٹھا لیا، کہا جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کھا لیجئے گا، اسے میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ فلسفہ اسلام میں نہیں چلے گا میرے بھائیو، ہمیں اسلامک فلسفے کو اپنانا ہے، ہم یہ زبردستی کے اصول۔ ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں، اگر آپ حلال طریقے سے ٹیکس معاف کرا سکتے ہو، بالکل آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، آپ 0 پر آ جاؤ، معاف کرا لو۔ اگر آپ معاف کرا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے، جھوٹ کا سہارا لیے بغیر اگر آپ گورنمنٹ سے اپنے ٹیکس معاف کرا سکتے ہو، بالکل آپ کرائیے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو، چاہے وہ آپ کا میڈیکل بل ہو، چاہے وہ آپ کے بچوں کی ٹیوشن فیس ہو، چاہے وہ آپ کے اسکول کی بچوں کے اسکول کی فیس ہو، یا اور دوسرے ایسے اخراجات کی بل ہو جو گورنمنٹ سنتی ہے، دیکھتی ہے اور اس کی وجہ سے معاف کرتی ہے۔ اگر آپ یہ سب شو کر کے بغیر جھوٹ بولے ہوئے آپ اپنا ٹیکس معاف کرا سکتے ہو، بالکل 0 بھی کرا لو، آپ کو اسلام نہیں روکتا، بالکل راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر یہ زبردستی کی وصولی ہم سے کی جا رہی ہے تو صبر کرنے پر انشاءاللہ ہمارا اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، ہمیں اس پر انشاءاللہ وہ صبر عطا فرمائے گا۔ اسلامی گورنمنٹ ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ قانون تو سب پر لاگو ہے، ہم اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں، کیا کیا سود کی شکلیں ہیں جس میں وہ ملوث ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیے زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں اپنا گھر بنانا ہو تو اتنے پیسے کہاں ہیں اپنے پاس، گھر خریدنا ہو تو اتنے پیسے کہاں ہیں، اور اگر ہم قرضہ نہیں لیتے تو گھر نہیں خرید پاتے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے 10 لاکھ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں چاہیے 25 لاکھ، تو 15 لاکھ ہم گورنمنٹ سے لے آتے ہیں، اپنی سیلری جو ہے اسکیل اس کو دکھا دیتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے پے کرتے رہتے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے وہ۔ تو میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، اسی ممبئی کے اندر کتنے اپنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے کرائے کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئے، پوری زندگی ان کا اپنا گھر نہ رہا، لیکن حلال پیسے کما کر انہوں نے کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا، کرائے کے مکان میں رہے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو کیا اللہ ان سے کہے گا کہ آپ کا اپنا مکان کیوں نہ ہوا؟ کوئی کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ کے اپنے مکان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ بولو بھائیو، کہیں یہ شرط ہے؟ نہیں ہے۔ تو آخر کیوں ہم یہ مجبوری اپنی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ہی لاکھ ہے اس لیے ہمیں لینا پڑا؟ میں یہ کہتا ہوں اگر 10 لاکھ میں کسی ایریے میں گھر ملتا ہو تو جائیے اسے لے لیجیے، آپ خرید لیجیے، وائٹ پورا معاملہ ہو اور آپ کو کسی طرح سود میں ملوث نہ ہونا ہو، اتنے میں وہ گھر مل رہا ہے تو آپ خریدیے۔ بس رکاوٹ اس بات کی ہے کہ آپ کو جہاں بھی ایسا لون لینے کے لیے قدم بڑھانا پڑے جہاں سود آپ کو پے کرنا ہے، قسطیں آپ کو پے کرنی ہے سود کی، وہاں پر اپنے آپ کو قدم بڑھانے سے پہلے سوچئے، ہم اللہ سے جنگ تو نہیں کرنے جا رہے۔ اسی طرح تجارت اور بزنس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تجارت کرنی ہے 5 لاکھ روپے ہیں لیکن 10 لاکھ اس میں درکار ہیں، تو 5 لاکھ ہمیں قرضہ لینا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ قرضہ آپ کو کسی بھائی سے مل جائے آپ لے لو، کوئی اسلامک ٹرسٹ آپ کا قائم ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہو، آپ اس سے جا کے قرضہ لے لو، بغیر سود کے، بغیر قسط کے، جو اس طرح قسطوں میں سود پے کیا جاتا ہے آپ یہ نہ پے کرو، جتنا لو اگر وہ ٹرسٹ آپ سے اتنا ہی واپس لیتا ہے، چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ٹرسٹ قائم ہیں جو ایڈوکیشنل لون دیتے ہیں، بولو دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں محفوظ سر بتائیں، یہ میتھ سر ہیں، بتائیے۔ بہت سارے ٹرسٹ ایسے قائم ہیں جو آپ کو، اگر آپ کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے اور وہ صرف پیسے کی کمزوری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، تو جائیے آپ اپنا فائنینشیل وہ رکھیے دستاویز، یہ ہمارا ہے، ہمارا بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کو قرض دیں گے اور اتنا ہی آپ کو لوٹانا ہے جتنا آپ نے ان سے لیا ہے، آپ کو زیادہ نہیں کچھ پے کرنا۔ اگر ایسا لون آپ کو ملے تو ٹھیک ہے،
آپ لیجئے، اپنا کام چلائیے، تجارت کیجئے، آپ گھر خریدیے، آپ گاڑی خریدیے. اسلام آپ کو قرض لینے سے کہاں روکتا ہے؟ اسلام تو وہاں آپ کے قدم روک رہا ہے، آپ کے ہاتھ روک رہا ہے جہاں پر آپ کو سود کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے، وہاں پر رکیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم قرضہ لیتے ہیں نا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. میں اتنا بڑا کاروباری ہوں، میں شو کرتا ہوں گورنمنٹ سے، گاڑی نکال لیتا ہوں لون پر، گھر خرید لیتا ہوں یا اس طرح کی اور کوئی چیز لے لیتا ہوں، جان بوجھ کر لیتا ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ میں دیکھو بھائی ایک قرضے والا آدمی ہوں، میرے اوپر رحم کرو. تو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارا ٹیکس کم کر دیں. تو ٹیکس بچانے کے لیے میں نے قرض لیا ہے. تو میرے بھائیو یہ کون سی لاجک ہے؟ ایک گناہ کی چیز ہے اور اس کے اوپر ڈبل گناہ، آپ دوسرا گناہ کرنے جا رہے ہو. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ٹھیک ہے یہ جبری وصولی تھی، آپ سے وصول کیا جا رہا تھا. آپ یہ بتاؤ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی بچہ گندگی پھیلا دے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اسے اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور آپ کے اوپر وہ پاخانہ کر دے اور آپ اس کے بڑے بھائی کو بلاؤ اور کہو کہ بیٹے آؤ اس پر ذرا پیشاب کر دو، دھلنا ہے مجھے. تو پیشاب کرے گا تو شاید آپ کا وہ صاف ہو جائے گا، گندگی چلی جائے گی، دکھے گی نہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاک ہو گئے؟ بولو بھائی، پاک ہوئے؟ یہ کہاں کی لوجک ہے کہ ہمارا کم ہو جائے گا لون لینے سے اور اس طرح سے گورنمنٹ کو ہمیں کم دینا پڑے گا؟ آپ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے راضی ہو، اسے آپ کم سمجھتے ہو اور اپنا ٹیکس معاف کرانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو. اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو. یہی اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اپناؤ، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے، چھوڑ دو. یہ اس وقت کی بات ہے جب کاروبار بالکل اسی میں ملوث تھے اور سب چل رہا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور کہا چھوڑ دو جو کچھ سود بچ گیا ہے، تم اپنا کیپٹل صرف لو، اسی کے حقدار ہو، سود برداشت کر لو، یعنی صبر کر لو، اسے مت لو، مت ڈیمانڈ کرو اس کا. ان کنتم مؤمنین. کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی؟ بتائیے کیا ترجمہ ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم سود کو اب بھی نہیں چھوڑتے ہو تو تم دیکھ لو، فتویٰ لے لو، تم کیا ہو، تم ایمان والے ہو کہ نہیں ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن مولانا یہ بتائیے بینکوں میں تو لائن لگی رہتی ہے اور سب اصحاب جبہ و دستار بھی جا کر کے وہاں فارم لیتے ہیں، بھرتے ہیں، کھاتا کھولتے ہیں اور لیتے اور دیتے ہیں. کیا وہاں پر سود نہیں ہے؟ یہاں پہ دو باتیں ایسی ہیں جو بتانا آپ کو ضروری ہیں کہ وہاں پر شریعت کی نظر میں علماء نے کہا ہے کہ وہ مجبوری ہے، اسے کنسیڈر کیا جائے گا اسلام میں. اس میں ایک چیز یہی ہے کہ انڈین مسلمانوں کو کھاتا کھولنا ہے بینکوں میں. ان سودی بینکوں کے علاوہ کوئی دوسرا بینک بھی ہے یہاں پر اسلامی؟ نہیں. کچھ لوگوں نے ہمت کی تھی لیکن ڈوب گئے، اس لیے کہ سارا سسٹم خراب ہے، اسی میں ڈوبا ہوا ہے، سود میں لت پت ہے بالکل. تو جب کوئی دوسرا تیسرا آپشن ہے ہی نہیں بینکوں کا جہاں ہمارے پیسے سیو ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی تجوری میں بھی پوری زندگی یہ پیسہ نہیں رکھ سکتے. اور خاص طور سے ممبئی کی سرزمین میں آپ کی تجوریاں اور لاک اپ بند بھی ہوں اور پتہ چل جائے کہ ان کے گلے روزانہ لاکھ روپے، روزانہ 2 لاکھ روپے، 50,000 روپے نکلتے ہیں اور سب ان کی تجوری میں پیک ہیں، تو دن دہاڑے یہ مافیا آپ کے گھر پہنچے گا، اس کی گن آپ کے سر پر ہوگی اور چابی اس کی جیب میں ہوگی. بولو ہوگی یا نہیں؟ تو مطلب ہمیں اپنے پیسے کہیں نہ کہیں سیف رکھنا ہے. اپنے گھروں میں ہم سیف نہیں رکھ پا رہے ہیں اور وہ لے دے کر بینک میں کوئی آپشن نہیں، صرف سودی بینک ہے. تو یہ مجبوری ہو گئی اور اس طرح سے سسٹم ہمیں دے دیا گیا ہے کہ انہی بینکوں سے جوڑ دیا گیا ہے، چاہے وہ آپ کے گیس کا سسٹم ہو یا آپ کے اور دوسرے بل کا سسٹم ہو. آپ دیکھیے سب کچھ بینکوں سے جوڑا جا رہا ہے. تو اب یہ مجبوری ہو گئی. میں یہ کہوں گا کہ بینکوں میں کھاتا 2 طرح سے کھلتا ہے. اتقوا اللہ ما استطعتم قرآن میں ہے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو. سود تو دونوں میں آتا ہے، ایک ہے کرنٹ اور دوسرا کیا ہے؟ سیونگ. سیونگ میں جب آپ کا کھاتا سیونگ کا ہو
تو آپ جب انٹری کرائیں گے مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے پر تو بتاتا ہے کہ اتنا آپ کا سود آیا، انٹرسٹ. اور کرنٹ آپ کا اگر کھاتا ہے تو اس میں شو نہیں کرتا. کرنٹ میں وہ لوگ کماتے ہوں گے، ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن وہ آپ کو شو نہیں کرتے کہ آپ کے اس میں سود آیا ہوا ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کھاتا ہی کھلانا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیے، کوشش کیجئے. آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس سوسائٹی ہے، فلاں اور فلاں، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیے. لیکن انڈیویجول کا معاملہ کبھی کبھی پریشانی کا ہوتا ہے. عام انڈیویجول کا جو بزنس مین نہیں ہے، سوسائٹی جس کے پاس نہیں ہے، ٹرسٹ جس کے پاس نہیں ہے، اس کا بہت سارے بینک ایسے ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھولتے. مجبوری ہے، سیونگ ہی کھولنا پڑتا ہے. تو ہم ایسے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ انٹری کرا لو. انٹری کرانے پر پتا چلا کہ آپ کے کھاتے میں سود اتنا آ گیا ہے تو دیر مت کرو، اتنے پیسے نکالو اور لے جاؤ. کوئی سوشل ورک ہو، کوئی سماجی کام ہو رہا ہو، کہیں راستے میں گڈھے ہیں اور اس طرح لوگ گرتے پڑتے ہیں، گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسے پٹوا دو. عام طور سے گاؤں دیہات میں اس طرح کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، شہروں میں تو BMC کر رہی ہے. اب آپ اگر کہتے ہیں کہ سوشل ورک نہیں مل رہا ہے مولانا، سارا گورنمنٹ کرتی ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو میرے بھائیوں باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ آپ اپنا یہ سود کا پیسہ نکالو، کیونکہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں. نکالو اور لے جاؤ کسی انڈیویجول کو جو محتاج غریب ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اسے دے دو اور اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھو. بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ اس کے وبال سے ہمیں بچا لے. یہ میرا پیسہ ہے ہی نہیں لیکن آ گیا میرے اکاؤنٹ میں فلاں کو دے رہا ہوں کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، اللہ مجھے اس کا ثواب نہیں چاہیے اس لیے کہ میرا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے کنسیڈر کر لے، ہمیں معاف فرما دے. تو یہ میرے بھائیوں بینکوں میں کھاتا کھولنا مجبوری ہے، اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں. آپ صرف نہیں، علماء کرام کے بھی کھاتے وہاں پر ہیں اور لوگ لین دین کرتے ہیں، اس لیے کہ مجبوریاں ہیں. کوئی اسلامک بینک ان کے سامنے ہے ہی نہیں کہ یہاں سے ہٹ کر کے ان اسلامی بینکوں میں جایا جائے. اچھا، اسی طرح ایک اور چیز جو مجبوری کی طرح دیکھی اور سمجھی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کروڑ پتی ارب پتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے پاس گاڑی ہو یا اس کا اپنا سینٹر ہے وہاں پر گاڑی ہو تاکہ اس کے دائی مبلغین گاڑی کے ذریعے آئے جائیں، ان کو سہولت اور آسانی ہو، دعوت کے کام میں سہولیات اور فیسلٹیز ملے. اس نے تو گاڑی نکالی بلا سود کے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی. اس نے بروکر سے کہا کہ بھائی مجھے 2 4 6 مہینے چلی ہوئی گاڑی، 1 آدھ مہینے چلی ہوئی گاڑی بتاؤ، دوسرے ہینڈ سے مجھے گاڑی لینی ہے، بس نیو گاڑی لینی ہے لیکن فرسٹ نہیں، کسی کے ہاتھ میں آئی ہو اور وہ نکالنا چاہتا ہو وہاں سے ہمیں لینا ہے. یا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑیاں، میرے جوانوں اس بات کو اچھی طرح سنو، گاڑیاں تمہارا شوق ہیں، تمہیں بائک لینا ہے، تمہیں 4 ویلر لینا ہے اور بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے اسلام نہیں روکتا، لیکن روکتا کس سے ہے؟ سودی کاروبار یا سود میں ملوث ہونے سے. آپ یہ بائک یا 4 ویلر جو لینا چاہتے ہو، ایک دوسرا سسٹم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو گاڑیاں نکال لیتے ہیں اور وہ پے نہیں کر پا رہے، قسطیں نہیں دے پا رہے، گاڑیاں کھینچ لی جاتی ہیں. یہ گاڑیاں کھنچوا کر کے وہ کمپنی اپنے گوڈاؤن میں رکھتی ہے اور باقاعدہ نیلام ہوتی ہیں یہ گاڑیاں. آپ وہاں پہنچیے، پتہ لگائیے کہاں پر اس کی نیلامی ہوتی ہے، پیپر میں ساری چیزیں آتی ہیں. آپ ان گوڈاؤنز کا وزٹ کیجئے اور جائیے، آپ کو نئی نئی گاڑیاں آدھے سے کم قیمت پر آپ کے لیے اویلیبل ہے. جو قیمت وہ آپ کو بتائیں وہ آپ وائٹ پیسہ پے کر دیجئے، لے لیجئے، کوئی سود والی بات چیت نہیں ہے، اس لیے کہ سیکنڈ ہینڈ سے آپ خرید رہے ہیں. یا آپ نے بروکر سے بول رکھا ہے کہ ہمیں ایسی گاڑی چاہیے، آپ نظر رکھیے، کسی نے خریدا ہو 2 4 مہینے چلی ہو اور ہمیں اس طرح نیو گاڑی چاہیے فلاں فلاں برانڈ کی، وہ آپ کو نظر میں رکھتے ہوئے فون کرے گا کہ بھائی اس طرح فلاں فلاں پارٹی ہے وہ بیچ رہی ہے، آپ جائیے، جو بھی سودا آپ کا اس سے ہو رہا ہے وہ بلا سود کا کیجیے کہ بھائی آپ نے خریدا تھا اس کو مثال کے طور پر 50 لاکھ میں، لیکن آپ دے کتنے میں رہے ہیں، کیونکہ معاملہ تو سیکنڈ ہینڈ کا ہے. وہ کہہ رہا کہ چلو میں 40 میں دوں گا، ٹھیک ہے اگر آپ لے سکتے ہیں تو 40 دے دیجیے، اس کو پے کر دیجیے، وہ سود نہیں مانگ رہا ہے آپ سے اور آپ دے رہے ہو. اس نے 25 میں خریدا ہے اور آپ سے سودا ہوا، اس نے کہا میں 25 ہی لوں گا، اگر آپ دے سکتے ہیں اور پورا 25 پے کر سکتے ہیں وائٹ پیسہ، ٹھیک ہے دے دیجیے. یہ سود نہیں ہوا کیونکہ آپ نے سمجھوتا اس کمپنی سے نہیں کیا ہوا ہے، اس نے کیا تھا اور اس نے پے کر دیا، وہ بیچ رہا ہے. وہ کہہ رہا نہیں 20 میں دوں گا، چلو 20 میں لے لو. تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سود میں ملوث ہونے سے بچ جاتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ اس میں انوالو نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر بھی ایک مجبوری ہے،
بتائیے کیا؟ ہاں، انشورنس پیپر ہر گاڑی کا، چاہے 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، کوئی بھی انشورنس پیپر کے بغیر کیا وہ انڈین روڈ پر چل سکتی ہے؟ نہیں، چل ہی نہیں سکتی. تو کسی ارب پتی آدمی، کسی کروڑ پتی، کسی مستحق آدمی کے لیے یہ مجبوری کہ اس نے اپنے آپ کو سود سے تو بچا لیا، ڈائریکٹ وہاں نہیں گیا، یا اگر کمپنی سے بھی اس نے خریدا، اس کے پاس اتنا ہے کہ اس نے وائٹ پیسے دکھائے اور پورا جتنا قیمت تھی اتنا پے کر کے وہ باہر نکال لایا. کوئی ڈر اس کو نہیں تھا، اس نے کمپنی کو ڈائریکٹ پورا وائٹ پے کیا ہے. لیکن معاملہ جب پیپر کا آیا تو اسے وہاں سائن کرنا پڑا، اور یہ پیپر مجبوری ہے. آپ اپنی گاڑی خریدیے اور یہ پیپر، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی گاڑی روڈ پر چل ہی نہیں سکتی، یہ مجبوری ہے، اس لیے اس پیپر کو آپ لے سکتے ہیں. اس میں بھی اگر معاملہ کسی طرح سیکنڈ پارٹی کا ہو جائے تو اچھا ہے. وہ بہت سارے لوگ جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں بھی کمی کرائی جا سکتی ہے. فرسٹ پارٹی آپ نہ بنیے، آپ سیکنڈ پارٹی بنیے. تو اس طرح اللہ نے کہا اتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو ہر فیلڈ میں، اور اس طرح ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ معاملہ آسانی کا ہوگا. اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں اس ترقی یافتہ دور میں ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے، اور کیا چلتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ. دونوں کا، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ. دیکھیے ڈیبٹ کارڈ کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا ہمارے بینک میں ہے ہم اتنا نکال سکتے ہیں، اتنا خرچ کر سکتے ہیں. لیکن کریڈٹ کارڈ کا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ سے یہ کہتی ہے، یا جو کمپنی آپ کو دیتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے ہاں صرف 10 لاکھ روپے بینک میں ہے، آپ کو ضرورت 20 لاکھ 50 لاکھ کی ہے، آپ سودا کیجئے، خریداری کیجئے، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، آپ کو پیسہ ہم دیں گے، بس 40 سے 50 دنوں کے اندر ہمارا وہ واپس لوٹا دیجئے گا. تو ایز اٹ از جتنا آپ نے لیا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا. اور اگر 50 دن یا 40 دن جو بھی معاہدہ ہے اس کے بعد اگر آپ لوٹائیں گے دیر کر کے تو آپ کو 6% 8% جو بھی ہے وہ سود کے ساتھ لوٹانا پڑے گا. یہ کریڈٹ کارڈ میں اپنے انڈیا گورنمنٹ کے ہاں اس طرح کی اسکیم ہے. اور آج کل دیکھیں فون آتا ہے آپ کے موبائل پر کہ بھئی آپ کے بینک کا بہت اچھا معاملہ ہے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ آفر میں دیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، دے دیجئے. حالانکہ آپ اس کی سنگینی نہیں جانتے، اس کے فارم میں گویا آپ سود سے سمجھوتا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی، آپ کے لیے مجبوری کیا ہے؟ اگر آپ کی تجارت ڈیبٹ کارڈ سے چل رہی ہے، آپ کا معاملہ ڈیبٹ کارڈ سے چل رہا ہے جہاں سود کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو آپ اس سے کام چلائیے. اگر واقعی آپ اتنے بڑے تاجر ہو گئے کہ یورپ، امریکہ، افریقہ اور خلیج اور دوسرے ممالک سے آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس ہیں، اور وہاں پر ایسی کوئی مجبوری آپ کو آ رہی ہے کہ باہر جانے پر کریڈٹ کارڈ کے بغیر آپ کا معاملہ نہیں نبھ رہا ہے، تو آپ کسی مفتی کے پاس جائیے. وہ آپ کے حالات کا جائزہ لے کر کے اسٹڈی کرنے کے بعد وہ آپ کو فتویٰ جو دے گا اس کے مطابق آپ ممکن ہے آپ کے لیے لینا جائز ہو جائے. یہ فتویٰ سب کے ساتھ عام نہیں کیا جا سکتا، جنرلائز نہیں کیا جا سکتا کہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے. اچھا، یہی کریڈٹ کارڈ آپ خلیج میں چلے جائیے، سعودی عرب، دبئی اور دوسرے ان ملکوں میں جو اسلامی ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ انٹرسٹ لیس ہے، سود لیس کریڈٹ کارڈ وہاں مل رہا ہے. مطلب آپ کو آسانی اور سہولت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ خریداری کیجئے، بھلے آپ کے بینک میں نہیں ہے لیکن آپ اتنا ہی لوٹائیں گے جتنے کی آپ نے خریداری کی ہے. وہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیجئے کریڈٹ کارڈ، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن یورپین ممالک وغیرہ میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر تو ہمیں دینا ہی پڑتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ کے بغیر ہماری کوئی بزنس چل ہی نہیں سکتی. وہاں کے مسلمانوں کا معاملہ ہم سے مختلف ہے. وہ اپنے علماء اور مفتیوں سے پوچھیں جو وہاں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، اور جو علماء ان کے مفتیان فتویٰ دیں اس کے مطابق وہ اپنا قدم بڑھائیں. تو ہمارے یہاں کا جو کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، میں اپنے جوانوں سے یہی کہوں گا کہ اگر چھوٹی موٹی بزنس ہے آپ کی ڈیبٹ کارڈ سے چل رہی ہے تو آپ اسی پر اکتفا کیجئے، اپنے آپ کو کریڈٹ کارڈ میں نہ لے جائیے، الا یہ کہ واقعی آپ کی بزنس یہاں سے پھیلتے ہوئے خلیج میں، یورپ میں، افریقہ میں اور مختلف ممالک میں امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس آپ کے چل رہے ہیں، اور وہاں ایسی مجبوریاں کچھ آ رہی ہیں، تو اپنا کیس رکھیے، اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد جو علماء بورڈ فیصلہ دے اسے آپ قبول کیجئے، اور ممکن ہے اس میں آپ کے لیے کوئی راستہ نکل آئے. اس لیے کہ اسلام میں بہرحال ضرورتوں کا خیال رکھا گیا. ایسی ضرورت جس کے بغیر آپ کا کام ہی نہ چل سکتا ہو، وہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں جائز رکھی. اب دیکھ لیجئے، جھوٹ حرام ہے یا حلال؟
ہاں، جہاں پر معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہو وہاں سچائی بولنا بھی گناہ کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھا جو یقیناً اس میں پایا جاتا ہے، اور وہی عیب جا کر دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، سچائی بیان کر رہے ہیں آپ، بولو ہے کہ نہیں؟ سچائی بیان کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ نے یہ عیب دیکھا ہے اس کے اندر، لیکن اسلام نے حرام کر دیا، کہا یہ غیبت ہے۔ بولو حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ بات سچ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، دونوں کے دلوں میں پھر سے محبت پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو اسلام نے وہاں جھوٹ بھی بولنے کو آپ کے لیے جائز کہا ہے۔ بولو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو اسلام کے اس مزاج کو سمجھیے۔ اسلام نے ہمیشہ ایک ہی لاٹھی اور ڈنڈے سے سب کو نہیں ہکا ہے۔ اسلام نے لوگوں کی ضروریات کا، فروغ فردیہ کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ایسی ضرورتیں میرے جوانوں آپ کے بزنس کے لائن میں ہیں تو آپ یہ مسئلے اپنے اسپیشلی جا کر کے علماء ڈیسک پر رکھیے، وہ اسٹڈی کریں گے، اور آپ کے مسائل کو دیکھ کر اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں اور گنجائش نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اسلام آپ کو نہیں روکے گا۔ لیکن عام حالات میں کریڈٹ کارڈ یوز کرنے سے بچیے اپنے اس ماحول میں جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پر ہمارے نوجوان نہ جاننے کی وجہ سے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کے مسائل سمجھنے اور شاید یہ آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہو کہ LIC اسکیمیں بہت ساری آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ LIC اسکیمیں کہتے ہیں کہ میڈی کلیم کرا لو بہت فائدہ ہے۔ فیملی میں بچے کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، خود کو، کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنشیل کیس ہو گیا، آپ میڈی کلیم اسکیم کرا لیجئے، اور آپ نے جمع تو کیا 50,000 صرف، لیکن آپ کو چاہیے 2-4 لاکھ، مل جائے گا، کوئی بات نہیں، اور کچھ بھی آپ کو اس کا نہیں دینا ہے۔ میڈی کلیم کتنی اچھی اسکیم ہے، LIC اسکیم۔ میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، آپ نے ہر مہینے 2,000 کر کے بھرا، آپ نے 50,000 یا لاکھ بھر لیا اس میں، ابھی اتنا ہی وقت ملا آپ کو، اور اللہ نہ کرے اگر ایکسیڈنشیل کیس آ گیا اور ڈیمانڈ ہوا کہ 3 سے 4 لاکھ مانگ رہا ہے ہاسپٹل آپریشن کرنے کے لیے، تو کمپنی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاہدہ ہمارا ہے، ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہاں یہ میڈی کلیم اسکیم میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے۔ یہاں آپ کو 4 لاکھ مل گیا، آپ کا فائدہ ہوا، آپ کا فائدہ اور کمپنی کا نقصان ہوا کہ نہیں؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ میاں بیوی ہیں، آپ نے اسکیم لے لی میڈی کلیم، زندگی بھر آپ پے کرتے رہے، کئی لاکھ روپے آپ نے پے کر دیا، اور اللہ نے پوری زندگی آپ کو ایکسیڈنشیل کیس سے بچا کے رکھا۔ بولو کیا 1 روپیہ بھی آپ کو واپس ملے گا؟ بتاؤ بھائی، نہیں ملے۔ کس کا خسارہ ہوا؟ آپ کا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ اس قاعدے کی روح سے یہ میڈی کلیم اسکیمیں بھی جائز نہیں ہیں، اور مثال ہے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، بغیر میڈی کلیم کرائے وہ سب اس دنیا سے اپنی زندگی جی کر چلے گئے۔ الحمدللہ ہم بھی جی سکتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے بھی اس کے بغیر زندگیاں جی ہیں، بولو جی ہیں کہ نہیں؟ اور سب اللہ کو پیارے ہو گئے، ہماری بھی زندگی اس کے بغیر، یہ مجبوری نہیں ہے۔ اس طرح LIC اسکیمیں بہت ساری ایسی آتی ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، عقیقہ ہوا اور بھنک لگ گئی، اور آ کر کے بینک والے بولے ارے دیکھو نا کتنی اچھی اسکیم ہے، بیٹی آپ کے گھر آئی ہے، آپ کو 15-20 سال کے بعد شادی کرنی ہے، جہیز کیسے دیں گے؟ آپ جہیز کیسے دیں گے؟ تو ہماری اسکیم لے لیجئے، کیا ہے؟ آپ ہر مہینے 2,000 پے کیجئے، جو بھی کچھ جمع ہوگا 15 سال کے بعد ہم آپ کو واپس کریں گے، جتنا آپ کا ہوگا۔ اگر 5 لاکھ ہوا تو ہم 10 لاکھ دیں گے، اگر 4 لاکھ ہوا تو ہم 8 لاکھ دیں گے، اگر 3 لاکھ ہوا تو 6 لاکھ دیں گے۔ کتنا جہیز آپ کو دینا ہے آپ دیجئے۔ 5 لاکھ آپ نے جمع کیا اور ہم نے 10 لاکھ آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لڑکی والے حضرات کہتے ہیں بڑی اچھی اسکیم ہے، لاؤ 2,000 ہر مہینے جمع کرنا، کون سی بڑی بات ہے؟ میرے بھائی لا ضرر ولا ضرار، یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ آپ کا، میرا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، 100ویں کا، 1000ویں کا، یہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں اور اس کا انٹرسٹ ہمیں دیتے ہیں۔ اس لیے LIC اسکیموں کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ لائف انشورنس اسکیمیں 99.99% یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں
1% کی کسی کمپنی کے اندر کوئی گنجائش ہو جہاں تعاون علی البر کی ہو. ممکن ہے خلیج وغیرہ کے ممالک میں ایسی کوئی بات ہو جہاں صرف عوام کے فائدے کے لیے ان کا تعاون کیا جا رہا ہے. یہاں بھی اگر گورنمنٹ مثال کے طور پر آپ کو مدد دیتی ہے اور آپ سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتی, آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہر مہینے آپ اتنا بھرو 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 پھر ہم دیں گے, بلکہ وہ ایک اسکیم نکالتی ہے اور کہتی ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے اسے ہم گھر دے رہے ہیں اتنے ریٹ میں, بہت کم قیمت میں, جس کے پاس غلہ نہیں اسے ہم غلہ فراہم کر رہے ہیں, جس کے پاس فلاں اور فلاں شادی کے لیے پیسے نہیں اسے ہم اتنا 50,000 روپے دے رہے ہیں ایک لڑکی کی شادی کرنے کے لیے. یہ تعاون ہے, اگر آپ کو ملے آپ لے لیجئے, اس لیے کہ فریقین کی جانب سے کوئی کنڈیشن اس میں نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ دو گے تب ہم دیں گے, بلکہ اس میں یک طرفہ تعاون ہے, امداد ہے, اور اس تعاون کو اسلام نے بڑھاوا دیا ہے. تو جہاں تعاون کی بات ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم ہو جس میں صرف آپ کا بھلا ہو رہا ہے, گورنمنٹ آپ کی مدد کر رہی ہے آپ کی کہہ لیجیے فائنینشیل کنڈیشن دیکھ کر کے, تو آپ کو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں یہ ہو کہ آپ اس طرح بھرو گے تب آپ کو ملے گا, بس یہاں معاملہ لا ضرر ولا ضرار کی حدیث یاد رکھیے اور اس پیمانے پر اسے جانچیے پرکھیے, آپ پائیں گے کہ یہ چیزیں انٹرسٹ بیسڈ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام سودی اسکیموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ہم سب کو اللہ تعالی حلال روزی عطا فرمائے جس میں ہمارے بال بچوں کی اور ہمارے کہہ لیجیے نسلوں کی بھی بہتری ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس سے نہیں بچتے ہیں, سودی کاروبار میں ہیں اور اب بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کی نسلوں کا جائزہ لے لیں. نسلیں ان کی خراب ہوتی جا رہی ہیں, راہ سے ہٹ رہی ہیں اور اس طرح ان کے لیے وبال جال بن رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے, اور خاتمہ ہو تو اسی اسلام اور توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين